اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ کہانی یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں شہر کے کچھ سچے ایماندار نوجوانوں نے اللہ کی توحید، ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کا ایمان خطرے میں پڑا تو انہوں نے دنیا کی ہر آسائش چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اپنے شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے تاریک غار میں جا پہنچے۔ راستے میں ایک وفادار کتا بھی ان کا ساتھی بن گیا۔ غار میں پناہ لیتے ہی ان نوجوانوں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں بہتری پیدا کر دے۔ اللہ نے ان نوجوانوں پر ایک گہری اور طویل نیند طاری کر دی جو وقت کی قید سے آزاد تھی۔ وہ پورے 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ اس عرصے میں نہ ان کا جسم گلا نہ ان کی جلد خراب ہوئی۔ اللہ نے سورج کی حرکت کو بھی ایسے رکھا کہ دھوپ انہیں چھو نہ سکے، اور ان کے جسموں کو بھی کروٹیں بدلنے کا انتظام کیا تاکہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ ان کا وفادار کتا، جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے، غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلا کر سو گیا، جو آنے والوں کے لیے ایک خوفناک محافظ تھا۔ 3 صدیوں بعد اللہ نے انہیں اٹھایا۔ جب وہ جاگے تو سمجھے کہ بس ایک دن یا ایک پہر سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اپنا پرانا چاندی کا سکہ دے کر تاکید کی کہ بہت احتیاط، نرمی سے جانا اور پاکیزہ کھانا خرید کر لانا تاکہ کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں اب کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ سب لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب دکاندار نے اس کا 300 سال پرانا سکہ دیکھا تو یہ راز دنیا پر کھل گیا۔ بڑا سبق یہ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے ہر زمانے کی آزمائش سے نکال کر محفوظ کر دیتا ہے۔ اختتام: کیا آپ نے اس واقعے سے کوئی نیا سبق سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور سورۃ الکہف کے اگلے حیرت انگیز واقعے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے سفر کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔